سلام یا رمضان سلام یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین قد آج 15 ماہ رمضان ہے اور آج جو گفتگو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ کیوں فرض ہوا اور 30 روزے فرض ہونے کا سبب کیا ہے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے حشام بن حکم نے یہی پوچھا تھا، دریافت کیا تھا کہ مولا یہ فرمائیے کہ روزہ کیوں فرض ہوا، اللہ انسان کو بھوکا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ امیر اور غریب دونوں برابر ایک جگہ پہ آئیں، کیونکہ جو امیر ہے اس نے کبھی بھوک کا مزہ نہیں چکھا۔ امیر پیسہ ہے، دولت ہے، جب جاتا ہے ہوٹل پہ چلا جاتا ہے، فریج میں کھانا کھا لیتا ہے، گھر نہیں ملتا باہر سے منگوا لیتا ہے۔ سوچیں اگر روزہ نہ ہوتا تو امیر آدمی تو کبھی یہ محسوس ہی نہ ہوتا کہ غربت کیا چیز ہے، فقر کیا ہے، فقیری کیا ہے، غریبی کیا ہے۔ اللہ نے اسے اوپر سے نیچے غریبوں کے ساتھ بھوک اور پیاسا رکھ کے امام فرماتے ہیں اسے یہ احساس سے متوجہ کیا ہے کہ جب امیر آدمی بھوکا ہوتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو آج ماہ رمضان میں بھوکا ہوں، تو جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہو تو بیچارے سارے سال بھوکا رہتے ہیں، سارا سال دن بھر کھانا ہی نہیں کسی کو ملتا، تو وہ ان پہ ترس کھائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امام فرماتے ہیں کہ روزے کو فرض کیا تاکہ امیر اور غریب برابر ایک جگہ پہ آئے اور امیر آدمی غریبوں پہ۔ اسی طرح امام علی ابن موسیٰ رضا سے سوال ہوا اور انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ انسان جو ہے وہ امیر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اور غریب آدمی کو دونوں کو بھوک اور پیاس روزہ اس لیے کیا تاکہ وہ محسوس کرے امیر آدمی کہ خدا نے مجھے سب کچھ دیا ہے اور جن کو نہیں دیا، جو سال بھر یہی بھوکے رہتے ہیں، خواہشات ان کی بھی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کھائیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اچھا سے اچھا کھانا کھائیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو دل کرے وہ منگوا لیں، لیکن وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان نہ ہوتا تو آپ سوچو کہ یہ لوگ کبھی ان کو محسوس نہ ہوتا۔ اب بھی مسلمان محسوس نہیں کرتے، اگرچہ روزہ اس لیے فرض ہوا تاکہ وہ غریب کو سمجھے، محسوس نہیں کرتے۔ جتنے بڑے سیٹ ہیں، پیسے والے ہیں، وہ روزہ رکھتے ضرور ہیں، بس روزہ رکھا، کھایا پیا اور چلو جی مصلی پہ چڑھ گئے، تراویحیں پڑھ لی یا کوئی نیک عمل کر لیا، لیکن بھوک کے دوران ان کو سوچنا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے، اگر اس نے یہ نہیں سوچا کہ غریب مسکین اور اس کے پاس جب نہیں ہوتا سال بھر کھانے کا تو خواہشات کا، تو پھر اس کا روزہ رکھنے کا وہ فائدہ نہیں ہے۔ اسی سے روزے میں ہی تو سمجھنا ہے، بھوک لگے، بھوک کے دوران تو روزے کے دوران تو سمجھنا ہے کہ میں تو آج ایک دن کے لیے اللہ کے حکم سے روزہ رکھا اور بھوکا رہا ہوں، تو جو سال بھر بھوکے ہیں بیچارے ان کا سال بھر کا روزہ ہوتا ہوگا، کئی مہینے ان کو گوشت نہیں کھاتے، کئی مہینے وہ فروٹ نہیں کھاتے، یقیناً ان کو اللہ اجر دے گا۔ غریبوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آج کے غریب کل کے امیر ہے، دنیا میں جو غریب ہے کل جنت میں اللہ نے ان کو بڑا بغیر حساب کتاب جنت میں منگا، آج کا امیر کل کا غریب ہے۔ لہٰذا روزہ اس لیے فرض ہوا تاکہ
دولت مند اور غنی جو ہے وہ بھوک محسوس کرے اور پھر غریبوں کی بھوک کو محسوس کرے اور ان کی غربت کا احساس کرے، تب جا کے روزے کا فلسفہ سمجھ آتا ہے۔ اگر صرف اپنے لیے کھانا ہے، اپنے لیے پینا ہے اور اس نے ماہ رمضان کو انجوائے کرنا ہے تو اس نے کما حق کا ہو روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا۔ اب یہ بات مکمل ہوئی کہ روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا تاکہ امیر کو، دولت مند کو، ثروت مند کو، غنی کو، امیر کو یہ احساس ہو کہ بھوک اور پیاس کیا چیز ہے، پھر وہ غریبوں کا سوچے اور صرف سوچے نہیں، پھر ان کی فکر کرے۔ رشتہ داروں میں غریب ہیں، محلے میں غریب ہیں، مساکین ہیں، ان کے ہاں ان کا سوچے، اور صرف رمضان میں نہ سوچے کہ رمضان آیا ہے تو جلدی جلدی خیرات کر دی اور تھوڑا بہت ان کو دے دیا۔ نہیں، رمضان میں تو ہر طرف بہار ہی بہار ہے، آپ نہیں دیں گے تو کوئی اور دے دے گا۔ ماہ رمضان کے بعد جو آگے پورا سال ہے وہ ماہ رمضان میں امیر آدمی کو یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی بھوک، ان کی پیاس 12 مہینوں کی، 11 مہینوں کی سمجھنی ہے۔ 11 مہینوں کے یہ بھوکے اور پیاسے غریب آدمی کیسے گزارا کرتا ہے، تو اس کو اس میں پلاننگ کرنی چاہیے ماہ رمضان میں، اور یہی اس نے سیکھ لیا تو کما حق کا ہو، اس نے روزہ رکھا اور اس کو سمجھا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ 30 دن کا روزہ فرض کیوں ہوا۔ اس کے لیے امام حسن ابن علی ابن ابی طالب، جو کہ آج ان کی ولادت بھی ہے، امام حسن ابن اللہ اکبر علی ابن ابی طالب، جو خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، کتنی بڑی خوشی ہے۔ اور خاص کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہلی بیٹے کی خوشی، اور جبکہ حضور کی اپنے بیٹے جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے تھے، اور حضور کتنے خوش ہوں گے اور مولا کائنات۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام سے روایت کیا گیا کہ آپ نے بیان کیا کہ چند یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے پوچھا، اے محمد ابن عبداللہ، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی امت پر 30 روزے فرض کیوں ہوئے جبکہ دوسری امتوں پر زیادہ ہے؟ ایک سوال تو ہو سکتا ہے نا، مثلا یہودیوں کے ہاں یا دوسرے عیسائیوں کے ہاں کچھ زیادہ ہی ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہاں 30 روزے فرض کیوں ہوئے؟ تو ہمارے نبی نے جواباً فرمایا کہ جب حضرت آدم نے درخت کا پھل کھایا تو وہ ان کے پیٹ میں 30 دن رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت پر 30 دن کی بھوک و پیاس کو فرض کیا۔ اور آگے پھر رسول نے یہ آیت پڑھی، کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، یعنی گنتی کی چند دن روزے فرض کیے ہیں، اور گنتی 30 دنوں کی، اور 30 دن کا فلسفہ یہی بتایا گیا، یہی ریزن بتایا گیا کہ جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہودی نے کہا کہ اے محمد آپ نے سچ کہا ہے، تو اب اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اس روزے کا اجر و ثواب کیوں ہوگا، یعنی جو 1 مہینہ۔ تو نبی نے فرمایا جو مومن پورے احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 7 باتیں واجب کر دے گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے روزہ رکھنے کا کہ حرام کا مال اس کے جسم سے پگھل کر نکل جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں جسم میں انسان نے کھایا ہو تو اس روزے کے صدقے اللہ تعالیٰ اس تکلیف اور آزمائش کے صدقے اللہ سے اس کے جسم سے۔ دوسرا فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ روزہ اس کے حضرت آدم کے جو ترک اولا ہوا تھا اس کا کفارہ بن جائے گا۔ چوتھا، موت کی سختی آسان ہو جاتی ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے، قیامت کے دن بھوک و پیاس کے امن میں آ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ بھوک و پیاس برداشت کی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور پیاسا نہیں رکھے گا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ انسان کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، اور 7واں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جنت کے پاک اور
پاکیزہ چیزیں اس کو کھلائے گا جو دنیا میں روزہ رکھے گا۔ تو اس یہودی نے کہا اے محمد تو نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ تو سامعین نے کہا روزہ جو ہے ہمیں روزہ کا سبب یہ ہے کہ ہم غریب کی بھوک اور پیاس کو سمجھیں اور اس کے ذریعے ان کو تک خیرات کریں اور ان کو ماہ رمضان کے علاوہ بھی انہیں سال بھر ان کی مدد کریں، اور جو اس ماہ مبارک میں ایسے نیکی کرے گا یقیناً اس کا اجر دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں روزے کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔